اور یہ اسلام کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف نمازوں کی حد تک محدود رہے، آپ صرف اور صرف روزے کی حد تک محدود رہے، آپ صرف اور صرف ذکر و اذکار کی حد تک محدود رہے۔ میں بات ہرگز نہیں کہنا چاہتا، قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ نمازیں نہیں پڑھیے، روزے نہیں رکھیے، ذکر و اذکار نہیں کیجیے، ہرگز میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ جو پورا کا پورا ایک مکمل دین، یہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اس میں کوئی نقص موجود نہیں ہے، زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی پہلو اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ عدالتی نظام کو دیکھیں، اسلام کا عدالتی نظام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ تجارتی نظام کو دیکھیں، تجارت کے حوالے سے اسلام نے ساری تفصیلات، ساری حدود و قیود بیان کر ڈالی ہے۔ نکاح و طلاق کے حوالے سے ایک ایک بات اسلام نے بیان کر دی ہے۔ دیگر معاشرے کے اندر دو ملکوں کے درمیان تعلقات کیسے ہو، دو شہروں کے درمیان تعلقات کیسے ہو، بین الاقوامی سطح پر دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات کیسے ہو، ہر چیز کو اسلام نے کھول کر بیان کر دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتا کہ وہ دنیا کے اندر آئے اور نمازوں کی پابندی کرے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، وہ ذکر و اذکار کی حد تک محدود رہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے اس بات کا جواب دیں کہ اگر اسلام انہی چند چیزوں کا نام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر کیوں جاتے، میدان احد کے اندر اپنے دندان مبارک کیوں شہید کرواتے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھ کر اس بات کا اعلان کرتے کہ غربت کی زندگی، فقیری اور تنگدستی کی زندگی ہم گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جانیں اسلام کے غلبے کے لیے پیش ہے، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قلب اسلام کے لیے پیش ہے۔ یہ دین اسلام نمازوں اور روزوں کے لیے بھی آیا ہے۔